بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 82 ہے، 82، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 کی تلاوت اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغین حسد کرتے ہوئے، ان ینزل کہ نازل کرے اللہ، من فضلی ان ینزل اللہ کہ نازل کرے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء اوپر جس کے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ چنانچہ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس حسد اور جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب، بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ دوسری بات، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ تیسری بات، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ چوتھی بات، کافی لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ بزرگان محترم، جن یہودیوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا، انہیں امت وسط کا ایک فرد بننے کا سنہری موقع تھا۔ اگر وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کر لیتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرنے کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لا لیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت اور دشمنی کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد و نصرت کر لیتے، تو اللہ کے مقبول بندے بن جاتے۔ لیکن ان بد نصیبوں نے بہترین چیز کے بدلے بدترین چیز اختیار کی، اور ان کی اس دشمنی اور انکار کے پیچھے کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، صرف ان کے دلوں میں موجود حسد، بغض، غرور اور انانیت اور غرور، جس کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے اتنی بڑی نعمت سے۔ ان یہودیوں کو علم اور یقین تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر محض دشمنی، حسد اور غرور نے انہیں آپ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے سے محروم کر دیا۔ انہیں صرف اس بات پر حسد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں اپنا فضل فرما دے، ان کے ارادے کو کون ٹال سکتا ہے، اور ان کے فیصلے کو کون رد کر سکتا ہے، کون ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے بھی اس آیت کی وضاحت ملتی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ،
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دے. اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود ہے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا. تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی اہل کتاب کے اس حسد اور بغض کا ذکر موجود ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 14 میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ یہودیوں نے جو دین اسلام سے اختلاف کیا تھا اس کی وجہ صرف ضد اور عداوت تھی. بہرحال ان یہودیوں کے اس جرم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کا یعنی غضب پر غضب کا مستحق بنا دیا. ایسے کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہی ہوگا. اسی قسم کی آیتیں جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس تشریح کی ہے، اس قسم کی مختلف آیتیں قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہیں. ایک آیت تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 بتا دی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور سورہ یونس میں ہے وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، یعنی سرکشی، عداوت اور بغض کے الفاظ جہاں جہاں استعمال ہوئے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 14 میں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اسی طرح سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 37 أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور نزول کا مطلب جہاں جہاں انزل اور ينزل کا استعمال کیا گیا وہ آیتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.